السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم ایک کمرے کے کرائے کے مکان کی تلاش میں تھے۔ کراچی جیسے شہر میں یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں اور میرا شوہر ان کے دوست کے توسط سے ایک مکان دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں مالک مکان پہلے ہی موجود تھا۔ میں نے دیکھا گھر باہر سے کافی خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ باہر کی دیوار کی آدھی اینٹیں جھڑ چکی تھی۔ گھر کی خستہ حالی دیکھ کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ مالک مکان زنگ آلود تالا کھول کر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ گیلری میں کھڑے ہو کر اس نے ہمیں اندر آنے کا کہا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کھولی تھی جو صرف ایک چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے پر مشتمل تھی۔ کمرے میں ہی ایک طرف کچن تھا۔ کچن بھی کیا تھا، چھوٹا سا ایک سلیب لگا کر ایک کونے کو کچن کی صورت دے دی گئی تھی، جبکہ باتھ روم باہر گیلری میں بنا ہوا تھا، وہ بھی بابا آدم کے دور کا۔ عجیب وحشت زدہ گھر تھا، گھٹن ہی گھٹن، جہاں ایک پل بھی رکنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ مجھے تو وحشت ہونے لگی تو میں فوراً مکان سے باہر نکل آئی۔ مالک مکان نے میرے شوہر عادل کو اپنا فون نمبر دیا اور کہا جو بھی آپ کا جواب ہو شام تک سوچ کر بتا دیں، ورنہ مکان کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ عادل نے چپ چاپ ان سے نمبر لیا اور مجھے بائک پر بٹھا کر واپس چلے گئے۔ اف خدایا، کیسا وحشتناک اور گھٹن زدہ مکان ہے۔ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی عادل۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا مکان؟ پسند؟ اس میں پسند آنے والا کیا ہے؟ چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ ہے جو شروع ہوتے ہی ختم۔ تو ہمیں ایک ہی کمرے کے مکان کی ضرورت ہے نا؟ ویسے بھی ہم دونوں اکیلے ہی تو ہیں۔ میں تو سارا دن جاب پر رہوں گا، تمہیں کافی ہے یہ کمرہ۔ وہ تو ٹھیک ہے عادل، لیکن رونق نہیں ہے اس گھر میں، عجیب وحشت سی ہے۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ارے پاگل عورت، رونق لوگوں سے ہوتی ہے۔ ابھی وہ گھر 2 سال سے بند پڑا تھا نا۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو اسے اپنے حساب سے سیٹ کرا لیں گے، تھوڑا سا رنگ روگن کرا لیں گے تو یہی گھر چمک اٹھے گا، اور پھر یہ گھر ہمیں سستا بھی پڑے گا نا۔ کرایہ بہت مناسب ہے، مجھے دور بھی نہیں پڑے گا میری جاب سے۔ میرے خیال سے یہ گھر ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ بتاؤ اب دے دوں ایڈوانس؟ عادل نے اتنی لمبی تمہید باندھ کر آخر میں میری رائے لینا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہے تو دے دیں ایڈوانس، میں نے تو ہار مانتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں آج ہی شام میں انہیں ایڈوانس دے دوں گا، عادل گھر کے آگے بائک روکتے ہوئے بولے۔ تو میں بھی مطمئن ہو کر اتر گئی اور شفٹ ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی شام عادل نے مالک مکان کو ایڈوانس دے کر صفائی وغیرہ کا کام شروع کروا دیا۔ اگلے دن ہم اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک سے میری آنکھ کھلی، لیکن آنکھ کھلنے کا سبب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے جگایا ہے، لیکن کس نے؟ میں نے لیٹے لیٹے ہی اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری دائیں جانب عادل دنیا سے بے خبر پرسکون نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کچھ ہے۔ میں نے دیکھنے کے لیے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ پل بھر میں کمرے کی ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی۔ میں دبے دبے قدموں سے بیڈ کے قریب گئی اور نیچے جھک کر دیکھنے لگی تو ایک دم سے ایک سیاہ بلّا بالکل میرے منہ کے قریب سے بھاگا۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو کر پیچھے گری اور میرے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میرے چیخنے سے عادل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور مجھے نیچے گرا دیکھ کر دوڑ کر میرے پاس آئے۔ کیا ہوا ہانیہ، تم ڈر گئی ہو یا نیچے گری ہو؟ وہ وہاں کالا بلّا ہے، میں ڈر گئی تھی عادل۔ ابھی تک میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور دل لگتا تھا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کچھ نہیں ہے یہاں، تم یقیناً خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ چلو اٹھو اور لیٹو، سونے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد 2-3 دن سکون سے گزر گئے۔ میں بھی اس واقعے کو تقریباً بھول گئی۔ اس رات ہمیں عادل کے دوست کی شادی میں جانا پڑ گیا۔ قریبی دوست تھے تو 1-2 دن وہاں رکنے کی غرض سے ہم دونوں میاں بیوی اپنا کوئی ضروری سامان ساتھ لے کر نکل پڑے۔ شادی حیدرآباد میں تھی۔ ان کی فیملی نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا اور ان کے پرزور اصرار پر ہمیں 1 دن کی بجائے 2 دن وہاں رکنا پڑ گیا۔ ہمارے تو بچے بھی نہیں تھے، اس لیے ہم نے بے فکری سے شادی اٹینڈ کی اور تیسرے دن گھر آ گئے۔
لیکن گھر آ کر میری اور عادل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے منظر ہی ایسا تھا جو ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہمارا پورا گھر الٹا ہوا پڑا تھا۔ میری الماری کے سارے کپڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کی چادر جو ہر وقت سلیقے سے بچھی رہتی تھی ایسے ہو رہی تھی جیسے درجنوں بچے اس پر کودے اور اچھلے ہوں۔ پردے بالکل خراب حالت میں تھے۔ میں کمرے میں سے سب دیکھتی ہوئی جب کچن کی جانب پہنچی تو وہاں کی حالت تو مزید خراب تھی۔ آٹا، دال، چاول، مسالے سب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ عادل اور میں حیران پریشان سر تھامے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب کیا ہے؟ بند گھر میں یہ سب کس کی کارستانی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے عادل کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہانیہ ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، ضرور چور اچکے آئے ہوں گے، انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن عادل، باہر تو تالا بالکل سلامت لگا ہوا ہے، پھر کیسے؟ ارے چوروں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں، تم اپنا زیور اور نقدی چیک کرو جلدی سے۔ عادل کے کہنے کے مطابق میں الماری کی جانب بڑھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر لاکر کھولا تو اندر میری نقدی اور زیور جوں کا توں موجود تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پھر عادل کو دیکھا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ عادل بہت پریشان ہو گئے۔ اچھا ہانیہ، محلے والوں سے پوچھتے ہیں، شاید کسی نے کچھ دیکھا ہو۔ پڑوسیوں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ عادل نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا اور ان سے پوچھا، گزشتہ رات انہوں نے کوئی آواز تو نہیں سنی؟ ہم گھر پر موجود نہیں تھے اور ہماری غیر موجودگی میں کسی نے ہمارے گھر کی حالت بہت خراب کر دی ہے۔ عادل کی بات سن کر وہ شخص عجیب نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے جو کسی کو یہاں رہنے نہیں دیتا؟ مجھے تو حیرت ہے کہ کسی نے آپ کو اس گھر کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ گھر ایک عرصے سے اسی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا۔ اچھا، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کیا آپ اور جانتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ جی ہاں، ابھی تو تقریباً 6 سال سے یہ مکان کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک فیملی یہاں آئی تھی تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے غیر معمولی واقعات ہوتے تھے۔ سب نے ان لوگوں کو بہت کہا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، مگر ان لوگوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ پھر ایک دن پراسرار طریقے سے ان کی لاشیں اسی گھر سے برآمد ہوئیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، مگر پورے محلے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ تب سے یہ گھر ایسے ہی بند پڑا ہے۔ میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، لیکن لوگوں سے اس گھر کے بارے میں بہت واقعات سنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت اپنے 10 سال کے پوتے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بہو اور بیٹا ایک حادثے میں چل بسے تھے۔ اس حادثے کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ صدمے کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ باہر ہر کسی کو روک کر پوچھتی تھی کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میرا تو ایک بیٹا ہے اور وہ ملک سے باہر کام کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی باتیں سن کر اس پر ترس کھا کر جی جی کرتے اور چلے جاتے۔ جلد ہی وہ ایک پاگل جھلی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ وہ یہاں کی سب سے ضعیف عورت تھی تو لوگ اپنے بچے بھی اس کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے کہ چلو اس کا دل لگا رہے گا۔ پھر اچانک ہمارے محلے میں سے بچے غائب ہونے لگ گئے۔ ان کی آدھی ادھوری لاشیں ایک سرنگ میں سے ملتی، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس پاگل عورت نے ہی وہ سرنگیں زمین کے اندر بنا رکھی تھی۔ پھر ایک دن اس کے پوتے نے اس کو ایک بچے کو مار کر نوچ نوچ کر کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ چلانے لگا، دادی بھوت، دادی بھوت، مگر کوئی اس کی آواز سنتا اس سے پہلے ہی اس نے اپنے ہی پوتے کو مار دیا اور مار کر کھا گئی۔ جب اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو زور زور سے رونے لگی۔ اس کی چیخوں کی آوازوں سے سارے محلے والے وہاں اکٹھے ہو گئے اور سب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ چونکہ سب اس درندہ صفت آدم خور کو پکڑنا چاہتے تھے اور اب ان کے بچوں کی قاتلہ ان کے سامنے تھی تو وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکے اور ان سب نے مل کر اس بڑھیا کو مار ڈالا۔ مرنے سے پہلے وہ بڑھیا بد دعا دے کر گئی کہ اس گھر میں کبھی کسی کو بسنے نہیں دے گی۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، مجھے بھی یہ سب یہاں کے محلے والوں سے پتہ چلا ہے۔ اب آپ لوگ بھی جتنی جلدی ہو سکے یہ مکان چھوڑ دیجیے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس گھر میں آپ نے ایک ہفتہ گزار کیسے لیا۔ ان کی باتیں سن کر تو میرے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں جن کو میں پچھلے ایک ہفتے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ سرگوشیوں کی آوازیں، چلنے پھرنے کی سرسراہٹیں، کبھی بے تحاشا شور اور کبھی سناٹا، اور میں یہی بول کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، شاید اس لیے ڈر جاتی ہوں۔ لیکن اب اس شخص کی باتوں نے میرے وہم کو یقین میں بدل دیا۔
اور اب تو میں ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ عادل نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم گھر آ گئے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ عادل، اب ہم کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے ہانیہ؟ اب ظاہر ہے دوسرا گھر تلاش کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے دوسرا گھر تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو فی الحال مجبوری ہے، یہیں رہنا پڑے گا۔ میں نے تو عادل سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھی اور ڈرتے ڈرتے گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ عادل بھی میرا ہاتھ بٹانے لگے۔ گھر کو پرانی حالت میں واپس لاتے لاتے ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں تو بری طرح تھک چکی تھی۔ عادل نے مجھے کھانا بنانے سے منع کر دیا اور جا کر 2 برگر لے آئے۔ ہم دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے لیٹ گئے۔ لیکن آج میں نے خلاف معمول کمرے کی لائٹ کھلی رکھی۔ عادل سمجھ گئے کہ میں خوفزدہ ہوں، اس لیے وہ چپ چاپ چادر منہ تک اوڑھ کر سو گئے۔ میں نے بھی سونے کی کوشش کی، تھک گئی تھی تو نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب میری آنکھ غیر معمولی شور سے کھلی۔ میں نے نہ سمجھی میں آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ فوری طور پر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ شش! میں نے برابر میں لیٹے عادل کو دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلنے ہی والی تھی کہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ شش! چپ رہنا۔ سرگوشی تو بہت واضح تھی اور یقیناً مجھے مخاطب کیا گیا تھا، تو میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ اچانک مجھے چھت پر پنکھے کے ساتھ ایک بچہ الٹا چپکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہوا گھور رہا تھا۔ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ میں چیخ پڑتی، لیکن فوراً ہی دوسرے منظر سے میرا دل دہل گیا۔ ایک لمبی چوڑی بھیانک ضعیف عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے کمرے میں چلتی پھرتی دکھائی دی۔ وہ یقیناً وہی آدم خور اماں تھی جس کا ذکر پڑوسی نے کیا تھا، اور وہ اس بچے کو ڈھونڈ رہی تھی جو چھت پر الٹا چپکا ہوا تھا۔ میں کھلی آنکھوں سے ساکت وجود کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے میرا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ میرے منہ سے تو چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ دل خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اس عورت کی نظر میری کھلی آنکھوں پر پڑ سکتی تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اف، کیسی آنکھیں تھی اس کی، کتنی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ وحشیانہ انداز میں میری سمت بڑھی۔ میری خوف سے بری حالت تھی، اور پھر نہ جانے کیسے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ مدد! یہ کہتے ہی جیسے مجھ میں جان آ گئی۔ میں نے چادر اپنے منہ تک اوڑھی اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی اور پڑھتی جا رہی تھی۔ میری آواز سے عادل بھی اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہانیہ؟ لیکن میں بس ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اب خطرہ بھی ٹل چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر عادل نے مجھے اٹھ کر پانی پلایا تو میں نے عادل کو ساری بات بتا دی۔ عادل بھی پریشان ہو گئے۔ اب یہاں رہنا کسی طور پر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے ہانیہ، تم بے فکر رہو، میں آج ہی گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ عادل نے مجھے تسلی دے کر لٹا دیا اور قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ وہ پوری رات عادل اور میں نے جاگ کر گزار دی۔ صبح تک میں بخار میں تپ رہی تھی۔ روشنی ہوتے ہی عادل مجھے لے کر امی کے گھر چلے آئے۔ دوسرا گھر ملنے میں 1 ہفتہ لگ گیا، لیکن میں اتنی خوف زدہ تھی کہ جب تک دوسرا گھر نہیں ملا میں امی کے گھر سے کہیں نہیں گئی۔ اب تو میں اپنے نئے پرسکون گھر میں رہتی ہوں۔ اس واقعے کو 1 عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب وہ بھیانک رات مجھے یاد آتی ہے تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میری جگہ کوئی کمزور دل عورت ہوتی تو یقیناً اس کا خوف سے دل بند ہو جاتا۔